اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک بار پھر وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن اور الصفا اکیڈمی گروپ آف اسکولز کے زیر اہتمام پروگرام علم و آگہی میں آپ کا میزبان اسد جواد شروانی حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ کوئز کمپٹیشن اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ مختلف اسکولز کے طلباء و طالبات اپنی علمی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، اور آج کوالیفائنگ راؤنڈ کا ہمارا آخری راؤنڈ ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم سیمی فائنل کی طرف اپنا سفر جاری کریں گے۔ ہماری خوش نصیبی ناظرین کرام کہ علمی احباب کو یہاں پر مدعو کیا جائے، اور جہاں طلباء و طالبات کے سوال و جواب سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں ایک علمی گفتگو جو ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے اور ہمارے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے قدم بقدم رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ آپ کی زندگی ہمیں علم سکھاتی ہے، ہمیں اخلاق سکھاتی ہے، ہمیں آداب سکھاتی ہے، ہمیں صبر سکھاتی ہے، ہمیں محبت سکھاتی ہے، ہمیں انسانیت کی خدمت سکھاتی ہے۔ ہمیں زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو اس میں ہمیں رہنمائی کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ یہاں پر موجود ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے اسٹیج پر الحمدللہ ممتاز علمی شخصیات یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے اپنے مہمانان گرامی کے تعارف کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے درمیان ممتاز ماہر تعلیم جن کا ایک وسیع تجربہ علم کی خدمات کے لیے پروفیسر ڈاکٹر محمد سہیل شفیق صاحب یہاں تشریف فرمائے، جو جامعہ کراچی میں شعبہ تاریخ اسلام میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ بہت شکریہ سر، آپ نے ایک بار پھر ہمارے اس مقابلے کو، اس پروگرام کو رونق بخشی، اور آپ ہمارے جو ہے اسٹیج پر تشریف رونق افروز ہوئے تشریف لائے۔ انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان سینئر ثنا خواں، استاد ثنا خواں، جو وسیع نعت اکیڈمی کے پرنسپل بھی ہیں، آداب محافل نعت فیڈریشن کے بانی رکن بھی ہیں، اور گلبہار نعت کونسل کراچی کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں۔ آپ کا ایک وسیع تجربہ ثنا خوانی میں، اور سینکڑوں آپ کے شاگرد جو اس وقت دنیا کے طول و عرض میں حضور کی ثنا خوانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ محمد قمر خان رحمانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں قمر بھائی؟ اللہ کے کرم، ماشاءاللہ ایک بار پھر آپ ثنا خوانی کی ججمنٹ کے بعد آج تشریف فرما ہوئے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ ہماری جو ہے تربیت کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ انہی کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ہمارے درمیان ممتاز ماہر تعلیم، مرکزی سیکریٹری نشو و اشاعت انجمن اساتذہ پاکستان اور ڈائریکٹر ابن ارقم اسکولنگ سسٹم جناب غلام مصطفیٰ سیال صاحب یہاں تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جزاک اللہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے اسٹیج کو رونق بخشی۔ یقیناً آپ کی علمی گفتگو ہمارے لیے بہت کام آئے گی۔ انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی محترم وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے انفارمیشن سیکریٹری اور وسیع گرامر اسکول کے پرنسپل جناب شیخ وسیع احمد اویسی صاحب یہاں تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں وسیع بھائی آپ کے؟ الحمدللہ۔ آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے ایک بار پھر، اور آج آپ کا اسکول ہے اس لیے آپ ججمنٹ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آج جج کے فرائض جو ہے ہمارے پروفیسر ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب یہاں پر انجام دیں گے، اور یہ بڑی آپ کی ذرا نوازی کہ آپ جو ہے ہر مقابلے میں یہاں پر شریک ہو رہے ہیں اور اس اسٹیج کو رونق بخش رہے ہیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ممتاز ماہر تعلیم ہمارے درمیان محمد مبین بھٹی صاحب یہاں پر موجود ہیں، جو چیئرمین ہیں کریکولم ایکٹیویٹیز انجمن اساتذہ پاکستان کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ آپ کا شکریہ کہ سر آپ تشریف لائے اور ہمارے اسٹیج کو آپ نے رونق بخشی۔ یقیناً آپ کی آمد سب کی، ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کا باعث بنے گی۔ میں ناظرین کرام سب سے پہلے چلتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب کی جانب، اور میں سر کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کچھ ایسی گفتگو ہو جائے جو کوئی ہماری تربیت کے لیے اور ہمارے ناظرین کو سیکھنے کو ملے، سمجھنے کو ملے اور عمل کرنے کی توفیق ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سیرت کوئز کمپٹیشن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہمارے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کا مطالعہ کیے بغیر اسوہ حسنہ سے نہ آگاہی ہو سکتی ہے نہ اس پر عمل ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقابلہ نعت ہو، سیرت کوئز کمپٹیشن ہو یا تقاریر کا مقابلہ، یہ سب طلبہ کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں. اور نہ صرف ایک مسلمان کے طور پر، ایک انسان کے طور پر بھی اگر دیکھا جائے کہ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہے تو ایک رول ماڈل کے طور پر آپ کی سیرت کا مطالعہ کر سکتا ہے. دنیا کی تاریخ میں اگر کوئی شخصیت ایسی ہے جو ہر لحاظ سے کامیاب ہے، دین کے لحاظ سے بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی، اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی، اپنی پبلک لائف میں بھی، تو وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی ہے. جیسا کہ دا 100 کے نام سے جو کتاب مائیکل ہارٹ نے لکھی، تو ایک کرسچن عیسائی مصنف ہونے کے باوجود اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر فہرست رکھا، اور اس کی جو وجہ بیان کی وہ یہی کہ آپ کی زندگی ہر لحاظ سے مکمل ہے اور ہر سطح پر آپ ایک کامیاب ترین شخصیت ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. بہت ہی علمی گفتگو. ناظرین کرام، ہم چلتے ہیں آج کے اپنے مقابلے کی جانب. مقابلے کے لیے فارمیٹ آپ کو پتہ ہے بیٹا، قواعد و ضوابط آپ کے علم میں ہیں کہ آپ سے پہلے مرحلے میں 2 سوال کیے جائیں گے جس میں آپ مشورہ کر کے جواب دے سکتے ہیں. دوسرے مرحلے میں آپ سے انفرادی طور پر 2 سوالات لیے جائیں گے، اس میں مشورہ کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی. اگر آپ اپنے پارٹنر کو سپورٹ کریں گے تو آپ کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے. اسی کے ساتھ جب تیسرا مرحلہ آپ کا آئے گا تو اس میں یس اور نو، صرف ہاں یا نہ، آپ سے 2 سوالات لیے جائیں گے. اس میں آپ مشورہ نہیں کریں گے. اگر آپ اپنے ساتھی کو سپورٹ کریں گے تو آپ کے نمبر مائنس کی طرف جائیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جناب سیمی فائنل کے لیے کون سا اسکول آج کوالیفائی کرنے جا رہا ہے. تو ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کے اس خوبصورت مقابلے کی جانب. یقیناً یہ مقابلہ آپ کے لیے، ہمارے لیے علم میں اضافے کا باعث بنے گا. الصفا اکیڈمی گروپ آف اسکول سے ہمارے پاس یہاں پر 2 بہترین یہاں پر طالب علم موجود ہیں. محمد حذیفہ یہاں موجود ہیں اور محمد شایان یہاں پر موجود ہیں. انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان وسیع گرامر اسکول سے ہمارے پاس ماہم موجود ہیں اور حسان ریحان ہمارے پاس موجود ہیں. ابن ارقم ٹیم سی، ابن ارقم اسلامک اکیڈمی سے ہمارے پاس مہک منیر موجود ہیں اور ختیجہ شمس موجود ہیں. ٹیم اے، ٹیم بی اور ٹیم سی کے درمیان آج مقابلہ. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں الصفا اکیڈمی، اور آپ سے پہلا سوال ہے میرا جس میں آپ مشاورت کر سکتے ہیں. غزوہ بنی قریظہ میں مسلمانوں نے کتنے دن تک بنی قریظہ کا محاصرہ کیا تھا؟ 25 دن. جواب بالکل درست ہے آپ کا. دوسرا سوال ہے آپ سے، صلح حدیبیہ کب ہوئی تھی؟ 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں. بالکل جواب آپ کا صحیح ہے، 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں. آپ کے 2 سوال مکمل ہوئے. وسیع گرامر اسکول، پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال آپ سے ہے، غزوہ بنی قریظہ کے دوران بنو قریظہ نے کس سے مدد مانگی تھی؟ قریش مکہ سے. قریش مکہ سے. جواب بالکل درست ہے آپ کا. دوسرا آپ سے سوال ہے، صلح حدیبیہ کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ مشورہ کر کے آپ جواب دے سکتے ہیں. مسلمان کو عمرہ کرنے کی اجازت دینا، 10 سال کے لیے جنگ بندی کرنا. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. ابن ارقم اسلامک اکیڈمی، پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال. ٹیم سی، غزوہ بنی قریظہ کیوں پیش آیا تھا؟ بنو قریظہ کے غزوہ خندق کے دوران مسلمانوں کی عہد شکنی کی وجہ سے. ناظرین، بچی جو ہے وہ جواب صحیح دے رہی تھی لیکن ایک لفظ اس کو سمجھ میں نہیں آیا ہے. جج صاحب ہمارے موجود ہیں، فیصلے کا اختیار ان کے پاس ہے. تو ماشاءاللہ اس کو جواب آپ کا درست مانتے ہیں کیونکہ ایک لفظ آپ نہیں بول پائیں. جواب آپ کا صحیح جا رہی تھیں دینے کے لیے. دوسرا آپ سے سوال، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، چل کریں، ایزی فیل کریں، سکون کے ساتھ رہیے. یہاں پر یہ سمجھیے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں میں سے اللہ کریم نے آپ کو چنا اور آپ کو چن کر یہاں اس اسٹیج پر بھیجا. سمجھیے پاس تو آپ ہو گئے، قبول تو آپ ہو گئے، اور آپ نے ایک جدوجہد کی، ایک محنت کی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے. دوسرا آپ سے سوال ہے، بیعت رضوان کیوں ہوئی تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قتل کی افواہ پھیلنے کے لیے مسلمانوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا عہد کیا. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی افواہ پھیلنے پر مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا عہد کیا تھا. پہلا راؤنڈ یہاں پر مکمل ہوا. ہم اب جج صاحب کی جانب جاتے ہیں. سر کیا پوزیشن ہے؟ جی ماشاءاللہ تینوں ٹیموں نے دونوں سوالات کے جواب درست دیے، تو اس وقت مقابلہ برابر ہی ہے. ماشاءاللہ. سیکنڈ ہم اپنے اسٹیج کی جانب اسٹیپ کی جانب جاتے ہیں. الصفہ اکیڈمی کے محمد حمزہ، محمد حذیفہ اور محمد شایان یہاں تشریف فرمائے. سب سے پہلے محمد حذیفہ کی جانب میں آؤں گا. آپ اس میں مشورہ نہیں کریں گے. اگر آپ مشورہ کریں گے تو آپ کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے. پہلا آپ سے سوال ہے حذیفہ صاحب، بیعت رضوان کب ہوئی تھی؟ 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں. جواب بالکل صحیح ہے. دوسرا آپ سے سوال ہے، صلح حدیبیہ کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا تھا؟ فتح مبین. جواب بالکل درست ہے آپ کا. محمد شایان، پہلا سوال ہے آپ سے، بیعت رضوان میں کتنے صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین نے شرکت کی تھی؟ 5 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ. جواب یہاں پر بیٹا تھوڑا سا غلط ہو گیا آپ کا. تقریباً 1400 مسلمان اس میں صحابہ کرام موجود تھے. دوسرا آپ سے سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط کس سن میں لکھے تھے؟ سن 6 ہجری. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. پہلا مرحلہ آپ کا مکمل ہوا. وسیع گرامر اسکول ماہم، آپ سے میرا سوال ہے، اس میں مشورہ نہیں کر سکیں گے. بیعت رضوان میں مسلمانوں نے کس درخت کے نیچے بیعت کی تھی؟ سمورائے کی کر کے درخت. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. دوسرا آپ سے سوال ہے، کیسر روم ہرکل کو خط لے کر کون سے صحابی گئے تھے؟ حضرت داحیہ کلبی. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. حسان ریحان، پہلا آپ سے سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران کے کس بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی تھی؟ خسرو پرویز شاہ. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. دوسرا آپ سے سوال ہے، غزوہ ذی قرد کب پیش آیا تھا؟ غزوہ ذی قرد قبیلہ غطفان کے افراد نے حضور علیہ السلام کی اونٹنیاں چرائیں اور جو ہے. سوال میں نے آپ سے یہ کیا لیکن آپ نے جواب اس کا نہیں دیا. ٹو دی پوائنٹ، غزوہ ذی قرد کب پیش آیا؟ میرا سوال آپ سے یہ تھا، تو اس کو غلط تصور کیا جائے گا. جج صاحب یہاں پر موجود ہیں. انہی کے ساتھ ہم چلتے ہیں ابن ارقم اسلامک اسکول ٹیم سی کی جانب. مہک منیر، آپ سے سوال ہے، مشورہ نہیں کریں گے بیٹا. غزوہ ذی قرد کا دوسرا نام کیا تھا؟ غزوہ ذات القرد. جواب بالکل صحیح آپ کا. مہک آپ سے دوسرا سوال ہے، صلح حدیبیہ میں قریش کی طرف سے نمائندگی کس نے کی تھی؟ سہیل بن عمرو نے. جواب بالکل صحیح. خدیجہ شمس، آپ سے سوال ہے، شام کے بادشاہ حارث بن ابی شمر کو خط دینے کون گئے تھے؟ حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ. جواب بالکل صحیح آپ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو حملہ آوروں کا تعاقب کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ حضرت سلمہ بن عاقو رضی اللہ عنہ. جواب بالکل صحیح. ماشاءاللہ یہاں پر دوسرا راؤنڈ مکمل ہوا. ہم چلتے ہیں اپنے جج صاحب کی جانب اور جج صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا پوائنٹ سکورنگ ہے اس آج؟ راؤنڈ میں ٹیم اے نے 3 سوالات کے صحیح جواب دیے ہیں اور ٹیم بی نے بھی 3 سوالات کے صحیح جواب دیے، جبکہ ٹیم سی جو ہے اس نے 4 سوالات کے صحیح جواب دیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بہت سمجھے مقابلہ سخت ہونے جا رہا ہے سر. دیکھتے ہیں کہ تیسرے مرحلے میں کیا پوزیشن ہے. تو چلتے ہیں ہم وداؤٹ اینی ویسٹیج آف ٹائم وی موو آن. ہم چلتے ہیں جناب الصفہ کے محمد حذیفہ صاحب آپ کی جانب. پہلا آپ سے سوال ہے صرف ہاں یا نہ کا، یس اور نو آپ کریں گے، مشورہ نہیں کر سکیں گے بیٹا. کیا ابو رافع یہودی کو قتل کرنے والے صحابی کا نام حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا؟ جی ہاں. جواب بالکل صحیح. دوسرا آپ سے سوال ہے، کیا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس خط لے کر جانے والے صحابی حضرت شجاع بن وہاب تھے؟ جی نہیں. جواب بالکل صحیح. محمد شایان آپ سے سوال ہے، کیا صلح حدیبیہ کا معاہدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا؟ جی نہیں. جواب بالکل صحیح. کیا ابو رافع یہودی کو 6 ہجری میں غزوہ خندق سے پہلے قتل کیا گیا؟ جی نہیں. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. وسیع گرامر اسکول ٹیم بی مہم، کیا غزوہ ذی قرد میں حملہ آور تقریباً 40 افراد تھے؟ جی. جواب بالکل صحیح. اچھا جی میں جو ہے نا ہاں یا نہ ضرور آئے تاکہ پتہ ہو کہ جی ہاں ہے یا جی نہ ہے، تاکہ اس میں سر کوئی کنفیوژن نہ ہو جائے کہیں کہ بچہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. دوسرا آپ سے سوال ہے، کیا سورۃ الفتح فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی؟ نہیں. جواب بالکل صحیح. حسان آپ سے سوال ہے، کیا صلح حدیبیہ 6 ہجری ذی الحجہ کے مہینے میں ہوا؟ نہیں. جواب بالکل صحیح. کیا غزوہ بنو قریظہ کے بارے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیا تھا؟ جی. جواب بالکل صحیح. ابن ارقم اسلامک اسکول ٹیم سی مہک منیر، مشاورت نہیں کر سکیں گے. کیا غزوہ بنی قریظہ میں بنو قریظہ کے جنگجو
बनु कुरैज़ा की जंगजू औरतों को कत्ल किया गया और बच्चों को कैद किया गया था? जवाब बिल्कुल सही। दूसरा आपसे सवाल है, क्या ग़ज़वा बनी कुरैज़ा में बनी कुरैज़ा का सरदार हई बिन अख्तब था? जवाब बिल्कुल सही है, खतीजा शम्स। पहला सवाल है आपसे, क्या अबू राफ़ी यहूदी बनु नुज़ैर कबीले का सरदार था? जी नहीं। जवाब यहाँ पर आपका गलत हुआ। क्या ग़ज़वा बनी कुरैज़ा बनु कुरैज़ा की ग़ज़वा उहद के दौरान उहद शिकनी की वजह से पेश आया था? जी हाँ। जवाब यहाँ पर यह भी आपका गलत हुआ। 3 यहाँ पर हमारे राउंड माशाल्लाह क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। हम चलते हैं अपने जज साहब की जानिब। सर स्कोर क्या कह रहा है? जी, सूरत हाल ये है कि अलसुफ़ा अकेडमी जो हमारी ए टीम है उसने 4 सवालात के सही जवाब दिए, जबकि वसी ग्रामर स्कूल की जो टीम बी है उसने भी 4 सवालात के सही जवाब दिए, जबकि इब्न अरकम स्कूल टीम सी ने सिर्फ 2 सवालात के सही जवाब दिए। मजमूई तौर पर टीम ए ने 9 नंबर हासिल किए अब तक और टीम बी ने भी 9 ही नंबर हासिल किए हैं, जबकि टीम सी के 8 नंबर हैं। तो इन दोनों के दरमियान टाई हो इसका गया। मतलब है कि टाई हो गया सर, हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ जाना पड़ेगा। तो यकीनन ऐसा लग रहा है कि मेरी परेशानी में आज बच्चे इजाफा करने जा रहे हैं। जी 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 और जो ये गर्दन जा रहे हैं ना, जी जी हाँ, नहीं देखें हमारे शेख वसी अहमद वैसी साहब माशाल्लाह हमारे तमाम मुकाबलों में जजमेंट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो सर की जानिब से ये हिदायत है कि थोड़ा सा आप गैप दे दीजिए और अपने एक्सप्रेशंस भी फेस के ऐसे न दें जिससे ये तासुर हो कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखें सारे माहिर तालीम यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसा कोई जो है स्टेप ना हो जो आपके रिज़ल्ट पे फ़र्क डाले। ठीक है बेटा, आपसे एक्स्ट्रा सवाल पूछे जा रहे हैं, 2-2 सवाल हम आपसे लेंगे। हुज़ैफा साहब, पहला आपसे सवाल है मेरा, क्या ग़ज़वा बनी कुरैज़ा 5 हिजरी ज़िलहज्जा के महीने में पेश आया था? जी नहीं। जवाब जी जी हाँ। जी हाँ, तो जनाब जी हाँ ही तस्वुर किया जाएगा, तो ये आपका ये जवाब गलत हुआ। दूसरा आपसे सवाल है, क्या हबशा के बादशाह नज्जाशी के पास ख़त लेकर जाने वाले साहबी हज़रत उमर बिन उमैया ज़मरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे? जी, क्या हबशा के बादशाह नजाशी के पास ख़त लेकर जाने वाले साहबी हज़रत उमर बिन उमैया ज़मरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे? जी हाँ। जवाब बिल्कुल सही। मोहम्मद शायान, आपसे पहला सवाल, क्या बैत रिज़वान के वक्त मुसलमानों का इरादा हज करने का था? जी नहीं। जवाब बिल्कुल सही। क्या ग़ज़वा ज़ीक़रद में मुसलमानों के खिलाफ हमला आवर कबीला गतफ़ान के अफराद थे? जी हाँ। जवाब बिल्कुल सही। टीम बी वसी ग्रामर स्कूल, माहम आपसे सवाल है, थोड़ा गैप दे दीजिए बेटा। क्या बैत रिज़वान हुदैबिया के मुकाम पर हुई थी? जी। जवाब बिल्कुल सही। अच्छा, जी के साथ आप हाँ या ना ज़रूर लगाइए, ठीक है बेटा, ताकि कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर ना हो। दूसरा आपसे सवाल है, क्या ग़ज़वा बनु कुरैज़ा मक्का मुकर्रमा में पेश आया था? नहीं। जवाब बिल्कुल सही है आपका। हसन साहब, आपसे पहला सवाल है, क्या ग़ज़वा बनी कुरैज़ा के वक्त मुसलमानों और बनी कुरैज़ा के दरमियान सुलह हुदैबिया का मुआहदा हुआ था? नहीं। जवाब बिल्कुल सही। दूसरा आपसे सवाल है, क्या अबू राफ़ी यहूदी को ग़ज़वा खंदक से पहले शहीद किया गया था? जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक्स्ट्रा सवालात का जो है हमारा सेशन कंप्लीट होता है। हम अपने जज साहब की जानिब जाते हैं, देखते हैं नाज़रीन आज कौन सा स्कूल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने जा रहा है। जी, इस दिलचस्प मुकाबले के बाद टीम ए ने 4 में से 3 सवालात के सही जवाब दिए हैं और इनके कुल नंबर हैं 12, और जो टीम बी है उसने 4 सवालात के सही जवाब दिए, इनके कुल नंबर बनते हैं 13। तो इस तरह से टीम बी आज की फातेह है। माशाल्लाह, टीम बी बहुत बहुत मुबारकबाद, वसी ग्रामर स्कूल ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। जी बेटा, जी हाँ बोला था आपने, जी हाँ का रिजल्ट देख तो जी हाँ तो नहीं था ना बेटा, जी नहीं था, जी नहीं था। सवाल है बेटा मेरे पास, ठीक है ना, आप अभी प्रोग्राम के बाद मेरे साथ आपने बैठ खुद ही जाइएगा। सही कह के फिर गलत आपने कर दिया पहले था सही कहा था और उसी लेकिन पे फिर आपने इत्तेफाक किया। बिल्कुल, आप उस पर जो है कंफ्यूज हो गए और फिर आप जो है जब आपने हाँ बार बार 3 दफ़ा आपने हाँ कहा तो ज़ाहिर है जवाब तो हम वही तस्वुर करेंगे ना। ठीक है बेटा, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्रोग्राम के बाद बैठ जाइएगा। ठीक है, माशाल्लाह। नाज़रीन कराम, यहाँ हमारा मुकाबला मुकम्मल होता है। हमारे दरमियान मुमताज़ माहिर तालीम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। यहाँ एक क्लास की मैं वजाहत कर दूँ। जी सर। सीरत से मुतालिक है और ज़ाहिर के बच्चे हैं, सीख रहे हैं। एक नाम जो भी लिया गया था सुहेल बिन अमरू, जब एन मीम रे और उसके साथ वाव लगा हो तो फिर से अमर पढ़ते हैं और एन मीम रे हो तो उसे उमर पढ़ते हैं। तो ये नाम 2 दफ़ा आया था,
अमर बिन दमरी और सुहेल बिन अमर। तो जब भी वाव आगे लगा हो उमर के तो वो फिर अमर पढ़ा जाएगा। ये देखिए असातिज़ा कराम जब यहाँ पर होते हैं तो देखें कितनी तरबियत इसमें आपकी भी होती है, हमारी भी होती है। अगर कोई अल्फाज हमसे भी सरजद हो जाए तो रहनुमाई के लिए, हमारी इस्लाह के लिए असातिज़ा कराम यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। नाज़रीन कराम, हम चलते हैं हमारे मौज़िज़ मेहमानान गिरामी यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। सबसे पहले मैं आता हूँ मोहतरम जनाब गुलाम मुस्तफ़ा सियाल साहब की जानिब। सर माशाल्लाह आप मरकज़ी सेक्रेटरी नशो व इरशाद अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान हैं और एक बेहतरीन स्कूलिंग सिस्टम भी आप चला रहे हैं जिसके मुख्तलिफ कैंपसेस इस जो है कराची में मौजूद हैं। तो मैं आपसे सवाल ये करूँगा कि आप माशाल्लाह एक असातिज़ा की तंजीम लेके चल रहे हैं, तो असातिज़ा के क्या मसाइल आप देखते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जवाद भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस खूबसूरत प्रोग्राम का जो कि वॉइस ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और असुफ़ा के तावन से इतना हसीन प्रोग्राम है, इसमें आपने मुझे मदऊ किया, आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। असातिज़ा कराम जो है जहाँ तक इनके मसाइल के हवाले से, किसी भी कौम की तामीर और तरक्की के लिए असातिज़ा का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि असातिज़ा जो है वो एक नेशन को लेके चल रहे होते हैं और एक नौजवानों की तालीम व तरबियत की ज़िम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। हमारे इस मुआशरे के अंदर जहाँ पर असातिज़ा सही मानों में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या वो गवर्नमेंट सेक्टर के हों, उनके बुनियादी जो हकूक़ हैं, मैं समझता हूँ कि वो किसी भी हद तक ना तो गवर्नमेंट उसको दे पा रही है और ना प्राइवेट सेक्टर कमा हक़ हो उनको दे पा रहा है। इसलिए असातिज़ा जो है वो कसम पुरसी का शिकार भी हैं। अब रिसेंटली आप देख लें कि पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट असातिज़ा हैं उनकी तनख्वाहों के अंदर इतनी इस्लाहात के नाम पर इतनी कटौतियाँ, और पेंशन के अंदर इस्लाहात के नाम पर वहाँ पे कटौतियाँ, यानी इस तरीके से डाका ज़नी की गई है कि अगर आपको उसकी मैं तफसील बयान करूँ तो आप हैरान हो जाएंगे। जहाँ हमारे पार्लियामेंटेरियन की जो तनख्वाहें हैं वो हर बजट के अंदर जो है वो कई फ़ीसद उसको बढ़ाया जाता है, इसी तरीके से असातिज़ा जो एक कौम के मेमार हैं और जिनके ऊपर आपकी कौम की बुनियादें खड़ी हैं, आप उनको फैसिलिटेट नहीं करते। आप मवाजना कर लें, एक 17 ग्रेड का अगर सरकारी टीचर हो और उसके मुकाबले में एक 17 ग्रेड का ब्यूरोक्रेट हो, इन दोनों की मराहत के अंदर कितना फ़र्क है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक असातिज़ा को हम उनके हकूक़ नहीं देंगे उस वक्त तक हम अपने उनसे हम वो रिज़ल्ट की तवक्को भी नहीं कर सकते। तो बहरहाल मैं तो सियाल साहब माशाल्लाह आपने बहुत ही एक बेहतरीन रहनुमाई की है यहाँ पर और असातिज़ा के मसाइल को यहाँ पे आपने उजागर करने की कोशिश की है। मैं आता हूँ जनाब मोहम्मद कमर ख़ान रहमानी साहब की जानिब, जो बानी और सरपरस्त हैं मरकज़ी गुलबहार नात काउंसिल के और प्रिंसिपल भी हैं वसी नात एकेडमी के। आदाब महफिल नात फेडरेशन पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है माशाल्लाह कमर भाई, और आप उसके बानी रुकन भी हैं और आप उसकी सुप्रीम काउंसिल के मेंबर भी हैं। तो मैं आपसे अर्ज़ ये करूँगा कि आप फरमाएँ कि कुछ अरसे से हम जो ये देख रहे हैं महफिल नात के हवाले से कुछ बेअदबी हमें नज़र आ रही है और आपने इसके लिए बहुत काबिशें हैं, आपकी टीम की बहुत काबिशें हैं। तो मैं आज के इस स्टेज से ये चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा पैगाम दें जो हमारे नात खानों के लिए मशाल राह हो, उनकी इस्लाह हो, उनकी तरबियत हो और आपकी गुफ्तगू से उनको फ़ायदा हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नात का पढ़ना सुन्नत इलाहिया है और नात का सुनना सुन्नत रसूल है, सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम नात को इबादत का दर्जा देते हैं। तो जब कोई इबादत अख्तियार की जाती है तो उसके कोई असलूब होते हैं, कुछ तरीक़ेकार होते हैं, कुछ उसूल होते हैं जिस पे कारबंद रहना मुनासिब होता है या लाजमी होता है। आजकल जो हमारी नातख़्वानी पहले जो हुआ करती थी उसमें बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ सामीन भी शिरकत फरमाते थे, ऑर्गेनाइज़र भी बहुत सारी चीज़ों का उसमें ख्याल रखते थे और नातख़्वां हज़रात भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया करते थे, असातिज़ा के कलाम पढ़ा करते थे। मगर कुछ अरसे से इस शोबे में कुछ चीज़ें दर आई हैं जो अखलाक़ी तौर पर, मजहबी तौर पर और शरई तौर पर दुरुस्त नहीं है। सही फरमाया। जब उनको ये चीज़ों को देखा गया तो उसके लिए बाकायदा कोशिश करी गई कि इन चीज़ों को किसी हद तक महदूद या कम या ख़त्म किया जाए। तो इस सिलसिले में
آداب نعت فیڈریشن پاکستان وجود میں آئی اور اس میں ہم نے اس کے لیے 1-1.5 سال بڑی محنت کی اور ملک بھر میں اس میں رابطے کیے لوگوں کے، بالکل کراچی کی تنظیموں سے رابطے کیے، اور اس کے بعد کہیں جا کر ہم نے ان تنظیموں پہ جو مشتمل جو نعت کی تنظیموں پر ہم نے ایک فیڈریشن قائم کیے، اور اس کی چاروں صوبوں میں اس کے صدور موجود ہیں، اور اس میں اب کام ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اس کے اچھے رزلٹ دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور اگر اس پہ مسلسل اس طرح کام ہوتا رہا تو ہمیں واثق امید ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں بالخصوص نعت خواں حضرات تعاون کریں گے اور آرگنائزر حضرات اس میں تعاون کریں گے، اور ہم اس ماحول کو کسی حد تک بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت۔ ناظرین کرام، آداب محافل نعت فیڈریشن کے یہاں مرکزی رہنما موجود ہیں جنہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ نعت خوانی میں کی محافل میں کس طرح ادب اور احترام کا خیال رکھا جائے۔ میں سرپرست اعلیٰ سید شاہ اسد اللہ جنیدی صاحب، ہمارے محترم جناب قمر رحمانی صاحب، ہمارے عامر اللہ صاحب مدینے والے، اور دیگر پوری ٹیم کے احباب، ہمارے شیخ وسیع احمد اویسی صاحب بھی اس کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں، ماشاءاللہ کس خوبصورتی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کا حامی و ناصر ہو اور ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے اور ان کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور ہمارا کوالیفائنگ راؤنڈ یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل پہلے سیمی فائنل کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ ہم اپنے معزز مہمانان گرامی پروفیسر ڈاکٹر محمد سہیل شفیق صاحب آپ کا، محترم جناب قمر رحمانی صاحب آپ کا، محترم جناب غلام مصطفیٰ سیال آپ کا، محترم جناب شیخ وسیع احمد اویسی آپ کا، اور محترم جناب محمد مبین بھٹی صاحب، سر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے ہماری بھی اصلاح کی، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی، اور وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے اس اسٹیج کو رونق بخشی۔ اللہ کریم آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین کرام کل ایک بار پھر پہلے سیمی فائنل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اسد جواد شروانی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔